ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے، بلکہ اس 15ویں صدی کے اندر میں ہمارے عقیدہ صحیحہ کی سند ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام تو امت میں بہت ہوتا ہے، سعادت مند لوگوں کو یہ توفیق مل جاتی ہے، مولائے کائنات کے جشن کی محفلیں تو خوب دنیا میں سج جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد کی محفلیں بھی قائم ہو جاتی ہے میدان کربلا کے اور شہادت کربلا کی نسبت پر، اور اسی طریقے سے کچھ کمی اور خاموشی کے ساتھ میں مولا حسین علیہ السلام کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تو کسی نہ کسی درجے میں حق کی بنیاد امت میں حق کی پہچان کے لیے قیامت تک رہے گی۔ روئے زمین سے کبھی میلاد مصطفیٰ کی نظاموں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور مولا علی کی نسبتوں پر اس اہتمام کو بھی شروع ہی سے خلفائے راشدین کے زمانے سے ایک طبقے کے حق اور باطل کی پہچان کے لیے، اس لیے کہ دو جہاں کے مالک نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ علی منافق اور مومن کی پہچان ہے، تو اس اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو نفاق سے علیحدہ ہو کر مومن ہونے کی سند مولا علی کے ذریعے سے لیا کرتے تھے۔ اس لیے بڑی واضح روایتیں موجود ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آپ کی خلافت کے زمانے میں جب وفود آ کر اسلام قبول کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین دوم ہیں، اور شریعت کے ان خلفاء میں آپ کا دوسرا مقام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مقامات میرے آقا نے آپ کی متعلق ارشاد فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اور بھی بات میرے آقا دو جہاں کے مالک نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر آتے ہیں اگر شیطان اس راستے پر ہو تو شیطان کو مجبور ہو کر اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمتوں کے لیے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جن کے دین کی نسبت ہو وہ گمراہیت والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو عناد اور عداوت کریں گے وہ شیطان کے راستے پر ہو سکتے ہیں، لیکن حق کے راستے کی علامتوں پہ جہاں پر مولا علی حق کی پہچان ہے وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق کی پہچان ہے۔ اسی رخ کو میرے آقا دو جہاں کے مالک نے یہ ظاہر فرمایا کہ اگر کسی راستے سے شیطان گزر رہا ہو اور اس راستے کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمن آ جانا ہو جائے تو شیطان کو اپنا رخ بدلنا پڑتا ہے۔ یہ وہ لطیف اشارہ تھا جس کو قرن اول کے اندر میں بعض لوگ نہ سمجھ کر مولا علی کی محبت میں اندھے بن کر گمراہیت کے راستے پر چلے ہیں۔ تو کیا مطلب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق کے راستے کی پہچان ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ خانقاہ محمدی یہ چونکہ کسی کی ذہنی اختراع نہیں ہے، کسی کا پلان، کسی کا ذہن کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ بات اگر کہی جائے تو زیادہ بڑا دعویٰ ہو جائے گا، لیکن حق کی بنیادوں پر کہنا میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس 15ویں صدی کے اندر میں جہاں پر افراد و تفریز کا ماحول ہے، افراد و تفریز کا ماحول کہ یا تو غلو کیا جا رہا ہے، یہاں حق کی بنیادوں کو ختم کیا جا رہا ہے، حق کی پہچان کا ہو جانا مشکل ہے، ہر وضع بن کر آتی ہے وضع محمدی، خدا جانے کون ہے حق پر۔ ایسے افراد و تفریز کے ماحول میں یہ جو خانقاہ محمدی کی نسبت سے جو نظام ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے، اگر اس کے باریک باریک رخوں کے اوپر اللہ میرے ہر بچے کو اور ہر خلیفہ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اس لیے ان نظاموں کے اندر میں عقل و ہوش کے ساتھ میں چلو، غور و فکر بصیرت کی کنجیاں ہیں، غلو مت کرو، یہاں پر پہچانو اور یہاں کے نظاموں کو جاننے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے عقل کو اور بصیرت کو اور حکمت کو خانقاہ محمدی کے نظاموں میں استعمال نہیں کیا اور تم نے بھی کہ ہمارے پیر نے کہہ دیا چلو ماننا ہے، بس پوری دنیا میں کوئی انکار کرے لیکن ہم اپنے پیر کی بات پر خانقاہ محمدی کی بات کو مان لیتے ہیں، تو تم کو اس راہ کے اندر میں حق نہیں مل سکتا، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا علم، جتنا تدبر
اور جتنی بصیرت عطا فرمائی ہے، جتنی حکمت نصیب فرمائی ہے، اور اگر نہ ہو تو خیرات تو مانگ سکتے ہو، بھیکاری تو بن سکتے ہو۔ ہم نے کہا تم کو خانقاہ محمدی کی اپنی ذات کا بھیکاری بنایا؟ ہم تو صرف وہاں پر جہاں حق ملنے کے لیے خدا نے جن چوکھٹوں کو قیامت تک طے کیا ہے، رب نے طے کیا، دو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ نے طے کیا ہے، ہندوستان کے اندر میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، سلطان الہند ہم کو عقیدے کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ سلطان الہند کی چوکھٹ اور خواجہ خواجگان کی ذات صرف اس زمانے تک 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھانے پر آپ کی کرامت اس زمانے کے لوگوں کو تھی ہوگی، لیکن وہ ٹارگٹ روئے زمین ہندوستان، بر اعظم ایشیا پر آج جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جتنا جو بظاہر کلمہ نہ پڑھ کر بھی دو جہاں کے مالک میرے آقا سے محبت کرنے والے برادران وطن اور ہم وطن بھی ہے، وہ سب کچھ بھی ایمان کی حرارت کو لیے ہیں تو نارن پاک غریب نواز کے صدقے میں۔ یہ ٹارگٹ تو 90 لاکھ انسانوں کا تمہارا ہے، جس پر تمہاری آنکھیں کھل جاتی ہے کہ سلطان الہند کا یہ کارنامہ ہے، لیکن اس وقت کے اعتبار سے ہمارے پاس بھی کوئی کارنامے کا اعلیٰ معیار نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ معیار کیا ہے کہ کروڑوں انسان نہیں بلکہ قیامت تک جتنوں کو فیضان چشتیہ کے قدموں کے صدقے میں، اگر بات آگے کی اگر کہہ دوں تو ہو سکتا ہے کہ حرف اڑ جائے، صحیح صورت اور حقیقت تو خدا کی قسم ہم حقیر و فقیر، وہ عظمتیں ہی رب نے عطا کی ہے خواجہ خواجگان کو، حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کو، کہ وہ تو کسی کی سوچ و فکر، کسی کے علم و فہم سے آگے کی چیزیں ہیں۔ کیوں کہ وہ سمندر فاطمہ کے لال ہے، مولا علی کے جوہر ہے، پنجتن پاک کے نور نظر ہے، اور مالک کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ کون ہے؟ پنجتن پاک بہت بڑی بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بہت تقدس کی عظمتوں کی آخری حدوں پر ہے۔ قبلہ میر جانی صاحب قدس اللہ علی نے کل کے بیان میں بہت اہم نکات بیان فرمائے تھے، اور یہ اعلان کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں تو وہ جاہل ہے اصل میں، کیونکہ یہ وہ کنارہ اور یہ وہ سمندر ہے کہ جس کی تہہ تک جن کو حق ہے، جو ان کے گودوں کے پلے ہوئے غوث و خواجہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ اور اما جان کے مقام کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو اس کے کنارے کا تصور کرتے ہوئے ہماری روحیں کانپتی ہے۔ تو پھر کتنا بدنصیب ہوگا جو متعین کر دے۔ وہ ذکر کی مجلسوں کے اندر میں جو حضرات مراقبے میں بیٹھے یا پھر ذکر کے وقت میں ذکر اگر زور سے نہ کرے تو بازو والے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ان مجلسوں میں غافل بننے نہ دے، بلکہ فوراً اس کو اشارہ کر دے اور اس کو اٹھا دے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا معاملہ نہیں، وہاں پر تو بس ادب اور عقیدت کے لیے اپنے آنکھوں کو بچھانا سیدہ کی عظمتوں کی چوکٹ پر، یہی ہماری اہلیت اور ہماری اوقات نہیں۔ ہم تو بھکاری ہیں، ہم تو گدا ہے سیدہ کی چوکٹ کے کہ وہ خیرات عطا کرنے والے، اور وہ سخی کرانا ایسا کہ جن کی سخاوت کی تعریف رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمائی۔ کس رخ کے اعتبار سے اگر ان رخوں کے اوپر اگر سوچتے ہوئے بیٹھ جاؤ تو راتوں گزر جائے گی، راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ میری اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا معاملہ یہ تو ہم کو معلوم ہے، یہ تو ہم کو بتا دیا گیا ہے تقریروں میں، تحریروں میں، کتابوں میں، علماء کرام نے، مفتیان اکرام نے، کہ اس دین متین کے ہم تک پہنچانے کے لیے دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ کیا، اس سے تو امت کسی نہ کسی درجے میں واقف ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ تو امت ہے میرے آقا کی، اور میرے آقا نے اپنی امت کے لیے کیا،
اور اتنا کیا کہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ میرے محبوب کیا ان لوگوں کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالو گے، پسند کرو گے؟ یہ تو آخری انتہا تھی، رب العالمین نے یہ بات فرما دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دیا تھا ایمان والوں کو عقیدہ دینے کے لیے، تاکہ عقیدہ یہ دینا تھا امت کو، عقیدہ کیا دینا تھا، کس کے لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی؟ ایمان والوں کو عقیدہ اس معنی میں دینا تھا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت اپنی جان سے زیادہ اور اپنے مال اپنی آل اولاد سے زیادہ جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ عملوں کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، سنت و شریعت کے اعمال پر، یہ تو مسلمانوں کی زندگی میں مل جائے گا۔ یہ تو اس زمانے کے اندر منافقین کے اندر بھی اعلیٰ درجے پر تھا، بعد کے زمانوں کے فتنوں کے اندر بھی تو خارجیوں کے اندر بھی تھا، یزیدیوں کے اندر بھی تھا۔ یہ سند نہیں ہے، خدا کی قسم بالکل تنتنا سند یہ ہے ایمان کی کہ اس کا دل صرف عشق مصطفیٰ ہو، سب کچھ ہو تو اس کے بازو یا اس کے نیچے ہو، تو یہ ایمان کی سند رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس لیے اس عقیدے کے بنوانے کے لیے رب العالمین چونکہ بندوں پر مہربان ہے تو یہ بات فرمائی کہ میرے محبوب تو وہ ہے کہ تم مسلمان ہو کر میرے محبوب کا اگر شکر ادا نہ کرو اور ان کی محبت کو اپنی جان سے زیادہ نہ پیدا کرو، جبکہ وہ تم پیدا ہوئے 1500 برس کے بعد، لیکن دو جہاں کے مالک میرے محبوب نے تم کو اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کی ہے۔ اگر کوئی میرے دو جہاں کے مالک سے اگر محبت میں اپنے جسم کی کھال نکال کر بھی ادھیڑ دے اور مدینے کی گلیوں میں اپنے جسم کے ایک ایک چیتڑے کو ڈال دے، یہ الفاظ نے معاف کیجئے جذبات کی بات نہیں ہے، میرا وہ مرید نہیں جو اس بات کی تمنا اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نکال دیے جائے اور کھال کو بکھیر دیا جائے، مدینے کی گلیوں میں پہنچا دیا جائے، تو ہمارے وجود کی کیا بات ہے؟ یہ نہیں ہے تو مسلمان ہے بابا، مومن نہیں ہے تو مسلمان ہوگا بھی میرا مرید نہیں بنا، تو مسلمان ہے خواجہ جی کا خاندان چشتیہ کی تجھے نسبت حاصل نہیں بھی، دھوکہ کھا رہا ہے تو اپنے رخ کو صحیح کر۔ یہ کوئی عقیدے کا معاملہ، جذبات کا، بولنے کا، یا نعتوں میں پڑھ لینے کا، یا بیانوں کے سن لینے کا، یا بیانوں کے کر لینے کا کیا رخ بنا دیا گیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ چوکھٹ خواجگی اور خانقاہ محمدی کے نظام کا مقصد ہر مرید اپنے آپ کو ہر لمحہ یہ تمنا کرے کہ اشارہ ہو میرے آقا کا، تو جسم کے رونگٹے رونگٹے کو اپنے ارادے اور اپنی خوشی، اپنی سعادت سمجھ کر نالہ پاک مصطفیٰ پر اپنے ہاتھ سے نکال کر قربان کروں گا۔ میں میرے بیوی کے لیے نہیں، میں میرے بچوں کے لیے نہیں، میں میرے خاندان والوں کے لیے نہیں، میں میرے مریدوں کے لیے نہیں، میں میری نوکری کے لیے نہیں، میں میری دکان کے لیے نہیں، میں دنیا کے لیے نہیں، خدا کی قسم میں پیر کے لیے نہیں، میں تو جن کا امتی ہوں دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں۔ یہ عقیدہ نہیں بنائے تو تم بدعقیدے ہو۔ ابھی یہ کوئی نظام جذباتی پروگراموں کا نہیں ہے، یہ خانقاہ محمدی کے نظام کو بیان و تقریروں کا نظام مت سمجھو، یہ اور مسلکوں اور جماعتوں کے معیار پر اس نظام کو مت لے جاؤ۔ خانقاہ محمدی کا نظام، میرے بھائیوں، یہ واقعت اس لیے میں جملہ عرض کیا تھا، شاید کہ آپ بھی اس کے اوپر فکر مند ہوئے ہوں گے، کہ اس زمانے کے اندر میں جبکہ افراد و تفریز کا ماحول ہے، کہیں پر محبت میں غلو میں کرتے ہوئے ان کے غلو کی علامت یہ ہوگی کہ علی علی کہتے کہتے جو جہاں کے مالک کو چھوڑ دیے، اور جو دو جہاں کے مالک سے محبت کے دعوے میں رخ کو بدل کر پنجتن پاک اور مولا علی کو چھوڑ دیے، یہ بھی افراد ہے، وہ بھی تفریز ہے، وہ بھی تفریز ہے، یہ بھی افراد ہے۔ پھر حق کیا ہے؟ جہاں دو جہاں کے مالک ہے وہیں پر پنجتن پاک ہے، جہاں پنجتن پاک ہے وہیں پر دو جہاں کے مالک ہے، اور جہاں دو جہاں کے مالک ہے خدا کی قسم رب وہیں پر ہے، اور رب جہاں ہے مصطفیٰ وہیں پر ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ معیار صحابہ کرام نے قبول کیا تھا۔ اے علم والو،
اے ادارے والوں، اے دنیا کے طریقت کے نظاموں کے لاکھوں مریدوں کو لے کر چلنے والوں، پیروں، ذرا رک کر یہاں پر سوچو اور اپنے رخ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو کہ سیدنا عمر فاروق کہیں پر مولا علی کی محبت میں چلے تو خلفاء راشدین کی بے ادبی اور صحابہ کی، ادنا صحابی بھی میرے آقا کے ساتھ کی نسبت کی وجہ سے وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ تو خلفاء راشدین، انصار و مہاجرین، عشرہ مبشرہ، خدا کی قسم یہ بھی جن کو صحابہ کو دو جہاں کے مالک کے ساتھ کی نسبت ہے، ہم وہ خراب آدمی نہیں ہے جو ان کی کمیوں کو زیادہ بیان کرے۔ خراب آدمیوں کے دماغ، خراب آدمیوں کی نظریں، خراب آدمیوں کا علم کمیوں کو ڈھونڈنے والا ہوتا ہے۔ ہم تو کمالات کو دیکھیں گے، ہم اس کے مکلف ہیں۔ ان معاملات کے اندر اس طرف میں چلے، عشق مصطفیٰ کی دھن میں پنجتن پاک کو نظر انداز کر دیں، اور پھر پنجتن پاک کو وزن پتھر قرار دے کر صرف ظاہری طور پر اپنی مجبوریاں اور اپنی قومیت اور اپنے مسلک اور اپنے ملک یا اپنے نظاموں اور اپنی بنیادوں کے اوپر عناد صحابہ کے ساتھ گستاخ مصطفیٰ قرآن و حدیث کے خلاف میں ہو جائے، یہ کوئی پنجتن پاک والے ہیں؟ یہ مولا علی والے ہیں؟ یہ پنجتن پاک والے بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سند دی تھے میرے دو جہاں کے مالک نے کہ مومن اور منافق کے اندر پہچان علی کی ذات ہے، اور اس کو قبول کون کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب وفود آ کر اسلام کو قبول کر رہے تھے اور مدینے کے باہر وفودوں کا ٹھہرنا اور اتنی کثرت سے لوگ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دو جہاں کے مالک اپنی دنیا سے پردہ ہونے سے پہلے یہ آیت شریفہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، مدینہ منورہ کے اندر میں نازل ہوئی، سورہ نصر جس کو کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ سننے والے سن کر خوش ہو رہے کہ ماشاءاللہ ہمارے دل کی تمنا اور چاہت تو یہ تھی کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو۔ ہائے ہائے، وہ مبلغین اسلام اور وہ ہمدردان محب ملت اور وہ قائدین اور زعماء علماء اور مفتیان اکرام اور سربراہان قائدین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمہاری تمنا اگر اسلام کی خدمت کی ہو تو یہاں پر تو اس سورت شریفہ کے نازل ہونے کے اوپر یہ بشارت دی جا رہی ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ میرے محبوب ان قریب قومیں تم دیکھو گے کہ اسلام کے اندر میں داخل ہو رہی ہوگی۔ اگر مقصود قوموں کے داخل ہونے پر اسلام کی تبلیغ کی کامیابی کا مژدہ اگر اللہ رب العالمین دینا ہوتا تو یہاں پر تو خود میرے دو جہاں کے مالک بھی اس کے اوپر جشن مناتے، اور ہو سکتا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر میں خوشیوں کا ماحول بنتا، اس لیے کہ وعدہ رب العالمین کا ہو رہا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے صحابہ انجانے انداز کے اوپر چہروں کے پر مسکراہٹ ہے، لیکن قریب رفیق فی الغار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ تو پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت شریفہ کے اندر میں تو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ جو ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ لوگ اسلام میں جوغ در جوغ داخل ہو، اس کی بشارت دی جا رہی ہے، اور آپ ہیں کہ یہاں پر اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس آیت شریفہ کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ دو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت کی نسبت ایسی عطا فرمائی تھی کہ جن کے لیے یہ بات فرمائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا تھا وہ خاص چیز کو میں نے ابوبکر کو دیا نہیں فرمایا، بلکہ میں نے ابوبکر کے سینے میں اڑیل دیا دل میں۔ ایک پیر کا نظام دینے کا بھی ہوتا ہے، جو واٹس ایپ کی مجلس سے سن لیتے ہیں، بیٹھ کر یہ کر لیتے ہیں،
یہ ایک رخ ہوتا ہے، پیران کامل کی بات عرض کر رہا ہوں. اور یہی سب کچھ جو سمجھ جائے، تھوڑا پی کر بہک گیا بچے، خطرہ ہے کہ وہ تھوڑا تیرے لیے خطرہ بن جائے. اس لیے یہ نظام نہیں، جن کو دیا وہ تو 1.25 لاکھ صحابہ بنے، لیکن جن کو صحبت میں رکھ کر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا ان پیران کامل کا، کہ جن کے سینوں میں خود پیر اڈیلتا ہے. اس لیے طالب بنو، اس بات کے اپنے اندر میں طلب پیدا کرو کہ ایسی نوازش ہو جائے میرے غوث و خواجہ کی اور اولیاء کاملین کی. ہم کہاں سمجھیں گے اور کہاں سرپوری کریں گے، کہاں موافق ماحول کہ یہ چیز ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں کے اندر میں اڈیلتی جائے. خواجہ خواجگان میرے آقا ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز کہ سبو خلفاء ہیں، سبو خلفاء ہیں، اور یہ فیضان چشتیہ کی دنیا میں تقسیم کرنے والے بنے ہیں. لیکن اڈیلا کس میں؟ گمنامی میں رہنے والے بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر. اور پورے سلسلے چشتیہ کا نام لیا جائے گا تو سلطان الہند کہ اپنے شہزادے صاحبزادے کا نام بعد میں آئے گا، بابا قطب الدین بختیار کاکی کا نام پہلے آئے گا، اس لیے کہ یہ نسب کے ذریعے سے چلے ہوئے. کون ہے جی؟ سرور شریف کے اندر میں کون ہے؟ بابا فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. کون ہے؟ سلطان الہند کے شہزادے ہیں، آپ کی آل کے شہزادے ہیں. خدا کی قسم آفتاب و مہتاب ہے. لیکن سلسلے چشتیہ کی خلافت کس سے ہے؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی سے ہے. یہاں پر اڈیلنے کے لیے خاندانیت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہاں پر قابلیت کو دیکھا جاتا ہے. قابلیت کو بھی نہیں، خدا کی قسم قبولیت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے کو دیکھا جاتا ہے. وہ طریقت کے نظام نہیں ہے جہاں پر اندھوں میں گڑ بانٹ لیا جائے، یہ چیز نہیں ہوتی. بلکہ وہاں پر تو دو جہاں کے مالک کے اشارے کو، اس لیے کہ نظام ان کا ہے، نظام مولا علی کا ہے، نظام غوث و خواجہ کا ہے. تو اس لیے میرے بچوں یہ بھی ایک نظام ہے کہ واٹس ایپ کی مجلس سے سنو، علم کو، نکات کو جمع کرو، یہ کہتے رہو، سنتے رہو، مجلس سے کرتے رہو. یہ بھی ایک نظام ہے کسی نہ کسی درجے میں سچائی کا. لیکن حق کیا ہے کہ اس بات کے طالب بن کے رہو، ہم خود نہ لے لیکن ہمارے دل میں اڈیل دیا جائے. اور اڈیلنا صرف ایک کو ہوگا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان کے بھی جن کو اڈیلا تھا وہ کون ہے؟ پہچانو بابا، دادا پردادا کو بھی تو پہچانو. ارے اپنے داداؤں کو بھول جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھالی ہوگی، لیکن یہ تمہارے میرے باپ دادا جو ہے ان کو بھول رہے تو تم بدبخت ہو، تمہارا کوئی شجرا نہیں ہے. بھول جاؤ اپنے ماں باپ کو بھی. خواجہ خواجگان کے سامنے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے، سامر پاک کے سامنے بابا فرید، تمہاری نجی گفتگوؤں کے اندر بھی تمہاری نسبت کا ثبوت یہ ہے کہ ان آقاؤں کے تذکرے ہوتے رہے، ورنہ دھوکے میں ہو. تم اپنے خاندانوں کے تذکرے، اپنے آل اولادوں کے تذکرے، اپنے کاروبار کے تذکرے، اپنی قابلیت کے تذکرے، اپنی مجلسوں کے تذکرے، اپنی خانقاہ کے تذکرے، یہ سب کچھ تو ان تذکروں پر تیار کرنے کے لیے ہے. خیرات دینے والے تو وہ ہیں. اس لیے میرے خلیفاؤں کے اندر میں بہت دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو چیز دیکھنا چاہتا ہوں نہیں ہے وہ. مجلسوں کے اندر میں منڈیاں ہلاتے ہو، مجلسوں کے اندر بیٹھ جاتے ہو، لیکن تمہاری نجی گفتگوਆਂ، تمہاری نجی مجلسوں کے اندر میں تمہاری پہچان ہے. تم خود اپنا ریکارڈ دیکھ لو کہ تمہارے اپنے دوستوں میں چائے پیتے ہوئے، تمہارے اپنے رشتہ داروں میں کھانا کھاتے ہوئے، تمہارے بیوی بچوں کے دسترخوانوں پر کبھی تم غریب نواز کا، بابا قطب الدین بختیار کاکی کا، سامر پاک کا، سیدہ کا، مولا حسن و مولا حسین و مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو دھوکے میں ہو. تم جاؤ اپنے انجام کو جانو. میرا کام تو بتا دینا ہے اور کھل کر بتا رہا ہوں، شدت کے ساتھ میں، غصے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. لیکن پہچان لو زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہے. کھلواڑ مت کر لو اپنی زندگیوں کو. تم کو شرم آتی ہے اپنے گھر کے دسترخوانوں کے اوپر میرے آقاؤں کے تذکرے کے کرنے سے؟
سیدہ کے تذکرے کے کرنے سے تمہاری اولادیں اجنبی، تمہاری بیوی اجنبی، تمہارے سسرال والے اجنبی، تمہارے دوست احباب، تمہاری زبانوں سے میرے آقا کا تذکرہ نہیں نکلتا. پیر کا تذکرہ کرنے کی تو کوشش کرتے ہو، بدنصیب ہو تم پیر والے بھی نہیں ہو، اس لیے کہ اگر تمہاری زبانوں سے پیرانے پیر کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. میں یہ چاہتا ہوں میری چاہت کو پوری نہ کرے تو میں کعبہ خامو خواہ کے تم کو بوجھ بناؤ اپنے گلے کا. خوب سمجھ لو، اگر اس معیار پر آئے ہو تو تمہاری دکانوں پر میرے خواجہ خواجگان کا تذکرہ تم کرو گے، پنجتن پاک کا تذکرہ تم کرو گے، تمہارے سسرالوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہاری بیوی بچوں میں، اپنوں میں اور برادران وطن کے اندر میں، ہر جگہ تمہارا یہ ثبوت ہوگا کہ نہیں وہ دنیا نہ کو، دنیا میں وہ تذکرے نہ کو، وہ سسرال وہ نہ کو، وہ بدعقیدے ان میں نہ کو. تو اس سے کون سا خوش عقیدہ ہے؟ تو پتر سمجھ رہا اپنے کو، تیری پہچان ہی نہیں ہو پا رہی ہے. تیری پہچان تو مکار کی ہے، تیری پہچان تو ابن الوقتی کی ہے، تیری پہچان تو خود غرضی کی ہے، دنیا کی لالچی کی ہے. دنیا کے مفادات کے لیے تو خانقاہ سے جڑا ہوا، نسبتوں کے ساتھ میں جڑا ہوا، اپنی پہچان کہاں کروا رہا ہے؟ دھوکے میں ہے، تو دھوکے میں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے مزاجوں کو بدلو. ہر مرید، ہر مریدہ، ہر بچی، ہر بچہ، ہر خلیفہ چھوٹا بڑا، جس دل کو جلا کر میں تم لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں، لیکن سمجھنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. تم لوگ صرف مجلسیں کر کے، محفلیں سجا کر، کچھ کر لے کر، یہ ہمارا تمہارا مقصد ہے. کب بتایا میں نے یہ مقصد ہے کہ 5 10 20 25 خانقاہیں بن جائے ماشاءاللہ، اور یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، محفلیں ہو جا رہی ہے ماشاءاللہ، وہ ہو جا رہا. بھئی یہ تو ایک راستہ بتانے کے لیے تھا، تمہاری زندگی کو پہچان کے اوپر لانے کا ایک نظام تھا. اگر تم مقصد کو حاصل نہیں کر سکو تو تم خطرے میں ہو، لے کر مجھے بھی ڈوبو گے. اس لیے اپنی پہچانوں کو، جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی نا کہ اس 15ویں صدی کے اندر میں اس خانقاہ محمدی کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کروں تو کتنے فتوے لگیں گے میرے اوپر، مجھے فکر نہیں ہے. لیکن اس 15ویں صدی کے اندر میں اب اس کا مطلب نکال لے کچھ اور، وہ اپنے مطلب کے نکالنے کا ذمہ دار ہوگا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن خانقاہ محمدی کا نظام اس وقت میں، اس لیے کہ ہم قسمیہ اور حلفیہ یہ بات کہتے ہیں کہ ذہنوں کی اپج نہیں ہے، ذہنوں کے پلان نہیں ہے، مسلکوں اور جماعتوں کی رواجوں کے طریقوں پر یہ نظام نہیں ہے، بلکہ راز سے سلطان الہند خواجہ قادیان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان کی عطا سمجھتے ہیں ہم اس خانقاہ محمدی کو، جو خدا کی قسم حق و صدق ہے. عطا ان کی ہے، ملک ان کا ہے، کائنات ان کی ہے. تو جس زمانے کے اندر میں جس چیز کی، جس رخ کی حقیقت کی ضرورت ہوگی، وہ رخ سے اپنے نظام کو چلائیں گے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس وقت میں رخ امت کے لیے ضروری تھا. ایک وقت آیا تھا کہ تاریخ کے اوپر اگر لیکن اشارہ کرتا چلوں تاکہ رخ سمجھ میں آ جائے. ہندوستان ہی کی مثال لے لیجیے. یہاں پر مغل شہنشاہوں کی تقریباً 700-800 سالہ حکومت رہی ہے، اور آنے والے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مغل جو تھے آنے والے، اس میں اکثر وہ شیعہ تھے، اور شیعہ میں وہ شیعہ تھے جن کا عقیدہ غلط تھا. صحابہ پر سب و ستم کرنے والے خلفائے راشدین کے خلاف ان کا عقیدہ، خدا کی قسم اس عقیدے سے ہمارا ذرہ برابر تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ لوگ آئے اور بڑی اپنی حکومتوں کے ساتھ میں، چونکہ وہ قوم جو ہوتی ہے، ایرانیوں کی قوم بڑی مکار ہوتی ہے، وہ لوگوں نے یہاں کے لوگوں کی مزاج کی صلاحیتوں کو دیکھ کر شیعت کا زہر انہوں نے کھولا. کیا کیا؟ شیعت کا زہر انہوں نے کھولا. اور شیعت کی انتہا یہ ہوتی ہے، شیعت کی شروعات یہ ہوتی ہے، حب علی کے ساتھ میں شروع ہوتی ہے، عداوت صحابہ سے چلتی ہے اور گستاخ مصطفیٰ پر پہنچاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیعت کی شروع جو ہوتی ہے، رافضیت کی شروع، اس کے باوجود کوئی اگر ہم کو شیعہ اور فتویٰ، تو دیکھیں گے قیامت کے میدان میں ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا، ہم کو فکر کی بات نہیں ہے. شیعت کی شروع جو ہوتی ہے نا،
حب علی سے شروع ہوتی ہے۔ میرے بچوں، چونکہ دنیا میں نیٹ ورک اس وقت میں چل رہا ہے، اس لیے تمہارے پاس میں تمہارے 3 ٹائم کی روٹی کے کھانے کا انتظام ہو تو پھر کسی اور در پر جا کر بھیک مانگنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے نا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ان واٹس ایپوں کے اوپر ان نظاموں کو دیکھنے اور سننے کی جن کے رنگ شیعت کے رنگ میں اور شیعت کے ملکوں کے اثر کو لیے ہوئے ہیں۔ میرے مریدوں کو میں منع کرتا ہوں ان باتوں سے۔ شیعت کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، حب علی، یا حسین سیدہ سیدہ۔ خدا کی قسم یہ ایمان کے عقائد کی عقیدت ہے، اس کا صحیح رخ ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس کو، لیکن شروعات جو ہوتی ہے حب علی سے، خدا کی قسم بالکل حق ہے حب علی۔ اور میرے آقا نے یہ مقام دیا ہوا ہے مولا علی کو جو قیامت تک کوئی نہیں چھین سکتا۔ 1 کروڑ نجدی حکومتیں مولا علی کی عظمتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ 10 کروڑ حجازی حکومتیں، وہابی حکومتیں مولا علی کی عظمتوں کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مولا علی کو جو مقام رب نے دیا ہے، علی العظیم نے دیا ہے، جو کائنات کا خالق ہے۔ ایک سورج کو ختم کر کے بتاؤ اے نجدیوں، اے وہابیوں، سورج کا انکار تو کر سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن سورج کو ختم نہیں کر سکتے نا۔ علی کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، نہ حکومتوں کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، نہ سنیوں کی ضرورت ہے، نہ وہابیوں کی ضرورت ہے۔ علی تو میرا وہ علی ہے کہ جو قیامت تک چمکتا رہے گا، اور تم میرے علی کی چمک کو کیا دیکھو گے؟ خدا کی قسم قیامت کے میدان میں جن کو چمکائے گا رب العالمین اور میرے مصطفیٰ، وہ مولا علی ہوں گے۔ وہی گھرانہ چمکے گا قیامت کے میدان میں۔ تم کو کس نے حق دیا؟ تم کو تو اپنے ملکوں سے مطلب ہے، تم کو اپنے عہدوں سے مطلب ہے، تم کو تو نفرتوں سے مطلب ہے۔ مسلمانوں میں منافقت کے لیے تم نے علی علی کا نام لیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ روافضیت اور شیعت کی شروعات جو ہوتی ہے حب علی سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر عناد صحابہ اور خلفاء آتا ہے، بغض عداوت صحابہ، اور اس میں جب آگے بڑھتے ہیں تو در مصطفیٰ اور پہنچنے سے پہلے ان کے نشانوں پر تو امہات المومنین بھی آ جاتے ہیں، جو ہماری ماں اور امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہاں پہنچنے کے بعد بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ شیعت حب علی سے شروع ہوتی ہے، حب مولا حسن اور مولا حسین سے شروع ہوتی ہے، سیدہ کے حب سے شروع ہوتی ہے، محبت سے شروع ہوتی ہے، لیکن صحابہ کی عداوت کی گندگیوں میں یہ پہنچتی ہے۔ ایک پاک چشمہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، چلنے دو، پاک چشمہ ہے، پاک چیز دیتے رہو۔ علی علی کہنا تو ایمان کی پہچان ہے، خدا کی قسم۔ ہماری مسجدوں میں علی علی کا نعرہ ہونا چاہیے، پنجتن پاک کے نعرے ہونے چاہیے، مسجد و محرابوں کا حق ہے کہ پنجتن پاک کا نظام وہاں پر ہو۔ ہماری تو دعائیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہر مسجد سے پنجتن پاک، اور ہر مسجد کے محراب میں خدا کی قسم ہماری تمنا ہے حتیٰ کہ کعبے میں اور مسجد نبوی کے اندر بھی، ہم وہاں کے محراب میں بھی ہم پنجتن پاک کے ناموں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت پاک چیز ہے، اس لیے کہ دو جہاں کے مالک نے فرما دیا، قرآن مجید میں رب العالمین نے فرما دیا کہ کیا فرما دیا تھا؟ میں تم سے اپنے دین کی خدمتوں کی دوہائیوں کو اپنے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، آیت شریفہ کا مطلب کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ میں صرف تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرو۔ دو جہاں کے مالک کو، رب العالمین کو یہ خطرات امت کے واقف تھے، اس لیے کیا فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ کیوں پھر مسجد نبوی کے اندر پنجتن پاک کے نام نہیں ہے؟ کیوں تذکرے نہیں ہے؟ ممبروں کا حق ہم پورا، ارے تم ہماری مسجدوں کو کیا کہتے ہو؟ تمہارے شہروں کی جامع مسجدوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ تو ہمارے دل کا درد ہے، دکھ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ میدان عرفات میں مسجد نبوی کا خطیب بھی پنجتن پاک کی عظمتوں کو بیان کرے، تب حق ادا ہوگا۔ وہ مسجد اور ممبروں کا حق نہیں ہے جہاں تم کو میرے بچوں، اگر تمہاری خدمتوں کی وجہ سے مسجدوں کے ممبر اور محراب ہاتھ میں آؤ تو کیا کرو؟ ان محرابوں کو پنجتن پاک کی عظمت اور محبتوں کے ساتھ منور کرو۔ ہمارے دل کی تمنا تو یہ ہے، کیوں کہ دانستہ طور پر اس حق کو مارا گیا ہے۔
اور حق کو مارنے کے بعد میں امت کو بزدل اور تفریقوں میں ڈال کر امت سے کھلواڑ کیا گیا ہے. یہود و نصارہ کی غذا ان کو بنا دیا گیا ہے. پاک چشمہ نکلا، پاک ہے بھائی، یہاں بہت پاک ہے. آپ کے کھیت میں ایک بور کروایا آپ نے، وہاں پر پاک پانی نکلا، ٹھیک ہے پاک پانی ہے، وضو کرو، غسل کرو، سب کچھ کرو، بہت اچھا ہے، پانی پینے کے لیے انتظام کرو. لیکن آپ نے اس پاک پانی کو لے کر آ کر ایک گندی نالی میں ملا دیا. پاک چشمے کا پانی ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ پاک ہی ہے. اس پاک چشمے کے پانی کو پاک باقی رکھنا بھی ضروری ہے. آپ نے لا کر گندے نالی میں ملا دیا. تو میرے بھائی، حب علی بہت اچھا ہے، خدا کی قسم، جو در مصطفیٰ تک پہنچائے گا. جو علی کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم. اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ رب کا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس پاک پانی کے لیے ضروری نہیں کہ چشمے کا پاک پانی ہی ہو. مولا علی کی پنجت پاک کی محبت بے شک بہت پاک ہے، لیکن اس پاک چشمے کے پانی کو پاک راستے پر بھی رکھنا ضروری ہے. لیکن آپ نے دعویٰ کیا کہ نہیں، یہ حضرت کے کھیت کا پاک نالا ہے، پاک پانی ہے. بڑی عقیدت ہے. کیا ہوا؟ لیکن بابا ذرا اس پاک پانی کو دیکھ بھی کہ اس کا راستہ بھی جو آ رہا ہے وہ پاک ہے کہ نہیں. آپ اس پاک چشمے کے پانی کو لے آ کر گندی نالی میں ملا دیے، اور اس نالی میں ملنے کے بعد پھر باہر نکلنے کے بعد بولے کہ پاک نالا ہے، لیکن درمیان کی گندگی، اس سے پاکی باقی رہے گی باقی. جہاں صحابہ کی بے عصمتیاں ہو، اور جہاں خلفاء راشدین کی بے ادبیاں ہو، اور جہاں پر امہات المومنین کے بارے میں غلط عقیدے ہو، یہ ناپاک پانی ہو چکا ہے. پاک پانی بھی یہاں پر ناپاک ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہوتا کیا ہے، ایک جملے کو یاد رکھ لینا، ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے. شاید کہ اس کے بعد میں نہ بولوں، ہمارا یہ عنوان نہیں ہوتا، لیکن اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ خبر نہ جانا. ارے کیا ہے کہ لوگ شیعہ بول دے کہ راوزی نے گیا کہیں کو آیا بابا جانا، جا رستہ پکڑ اپنا. یہاں تو سب کچھ کہا جائے گا، یہی تو تیری پہچان ہوگی. گھبرانا نہیں ہے. علی اور آل علی اور اولاد علی والے گھبرانے والے نہیں ہوتے زمانوں سے. زمانوں کے ساتھ وہ نہیں چلتے، ان کے ساتھ زمانے چلتے ہیں. 73 نے میدان کربلا کے اندر میں اپنی جانوں کے پروانوں کو دیکھ کر ہم کو وہ حوصلہ اور وہ خون عطا کیا کہ خدا کی قسم ہمارے اس خون کے اس گرمی کو قیامت تو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، ہماری نسلوں اور ہمارے سلسلے کی. اگر واقعیت ہمارے اندر میں اگر وہ سلسلوں کا نور اگر نسبت ہو تو، ارے سسرا شیعہ بول دے رہا ہے، انہیں دوست بول دے رہا، انہیں مسجد والا بول رہا، انہیں مولانا بول رہا. ارے بابا انہیں کون سا مسلمان ہے، وہ اس کا جانے معاملہ خدا کا جانے، تیرے لیے کیا بنیادی ہے. تو اپنے دل کو دیکھ. پاک پانی چلا ہے. شیعت اور روافضیت جو اس موجودہ زمانے کے اندر میں ہے، اللہ ماشاءاللہ اس کے اندر بھی استثنائیات ہوتی ہے. ان میں بھی صحیح اور پکے لوگ جو واقعتاً دل و جان کے ساتھ میں مولا علی اور پنجتن پاک کے ساتھ میں محبت کرتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ بغض صحابہ سے وہ دور ہوں گے. ہم سند لگانے والے نہیں ہوتے ہر شیعہ اور ہر رافضی کے اوپر کہ وہ جہنمی نعوذ باللہ نہیں. ان میں بھی صحیح اور سچے لوگ ہیں. کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ درمیان میں وہ لوگ بغض اور عداوت صحابہ اور خلفاء راشدین یہاں پر آ کر اب یہ گندے پانی کے اندر میں آ جاتے ہیں. پاک پانی باقی نہیں رہتا. اس کے بعد میں یہاں سے سفر آگے بڑھتے بڑھتے پہنچتے کہاں پر ہے؟ صحابہ کی عداوت کے ساتھ میں پھر وہ چوکھٹے در مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں. اور گھر مصطفیٰ تک پہنچنے کے بعد میں پھر ان کی یہ غلیظ نیتیں اور ان کے یہ غلیظ جراثیم پھر امہات المومنین سے بزد کر دیتے ہیں. اور کرتے ہوئے پھر اب اس مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں تو پہنچ جانے کے بعد ذات مصطفیٰ پر بھی پھر حرف لانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جن کے عقیدوں میں ذات مصطفیٰ پر حرف آ جائے ایمان باقی رہے گا ان کا. اس لیے حسین ناروں میں نہیں آ جانا. ہر علی علی کہنے والا وہ ولی نہیں ہوتا، اور ہر پنجتن پاک پنجت پان کہنے والا وہ دو جہاں کے مالک کا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہوتا. پھر انتہا کیا ہوتی ہے؟ امہات المومنین کی گستاخی. اور جب وہاں پر پہنچ جاتی ہے بات
تو پھر دو جہاں کے مالک پر بھی حرف اڑ جاتا آ جاتا ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کہ پھر کس طرح کے ساتھ میں دو جہاں کے مالک کے ساتھ اس امت کو کاٹنے کے لیے پھر یہ پیغام دینا شروع کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، علی ہے ہمارے کافی ہے، دو جہاں کے مالک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ گیا ایمان تو ہوتا کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر میں خانقاہ محمدی کی نوازش، کیا ہم اتنا بڑا دعویٰ کریں کہ یہی حق نظام ہے؟ لیکن ہاں ضرور یہ کہیں گے اس لیے کہ نظام ذہن اور فکروں کی بنیادوں پر، مروجہ جماعت اور مسلکوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو ہم سمجھتے ہی ہیں دو جہاں کے مالک نے سلطان الہند کو جو اپنا شہزادہ بنا کر اس ملک میں بھیجا، انہوں نے اس نظام کو دیا ہے۔ اس زمانے کے اندر میں دین کے صحیح اور حق کے رخ کے لیے غریب نواز نے جو نظام دیا، خدا کی قسم یہ حق تک پہنچنے کا نظام ہے، اس پر بھی ہمارا یقین اور عقیدہ ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی قریب کا، کوئی دور کا، کوئی جان کر، کوئی انجان کر، کوئی محبت میں، کوئی عداوت میں، کوئی حسد کے اندر میں، کوئی اناد کے اندر میں، زبان اپنی اپنی ہے، اور ہر ایک کی زبان یہ یاد رکھنا کہ دانتوں کے بیچ میں، جبڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے، کہ زبان کو زیادہ عنوان مت دو کہ وہ نکلے گی تو تیری زبان خود تیرے دانت قطر دیں گے۔ اس لیے ان سارے حقائق کو اس نظام کے معلوم ہونے کے باوجود یہ ان نظاموں کو کمزور کرنے کے لیے میرے بچوں سے تو یہ امید نہیں ہے، لیکن آگے کے لیے انسٹرکشن دے رہا ہوں۔ نہیں بہت دیکھ لیے، بہت قریب رہ کے دیکھے دیا، اللہ رسول اپنے کو کافی ہے نا، غوث و خواجہ سے ہماری محبت ہے نا، پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں نا جی، وہ سب کچھ صحیح ہے نا، مگر وہ کیا ضروری ہے خانقاہی نظام؟ اور وہاں پر یہ بشارتیں وہ بشارتیں، کسی کو آگے بڑھا دیا گیا، کسی کو نیچے کر دیا گیا، اور انہوں سید نہیں ہے کہتے نا، مگر سید بنا دیا گیا ان کو۔ یہ جاگیر ہے یہاں کے نظاموں کی، سند سید کی طول آئے، لیکن اگر اعتماد کیا ہے، اگر کسی کی اوپر کی جانب سے اگر کسی کے متعلق اشارہ اگر کیا جائے، وہ کہہ رہا تو اس پر اعتماد کرنے ہی میں تو حفاظت ہے، تو نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن اعتراض اگر کر دے تو اعتراض تیرا تو کن پر جا رہا ہے وہ؟ اس لیے جانے اور انجانے کے اندر ایسی غلطیاں نہ کرو جس کی وجہ سے اس نظام کے بارے میں ذرہ برابر تمہاری بے اعتمادی ایک آدمی کے سامنے ہو کہ 10 آدمیوں کے سامنے ہو، بالمشافہ ہو کہ واٹس ایپ کے اوپر ہو کہ فون کے اوپر ہو، یا انفرادی کونوں میں بیٹھ کر ہو کہ مسجد کے اندر ہو کہ مسجد کے باہر ہو، یا خانقاہ کے گیٹ کے اندر ہو کہ خانقاہ کے گیٹ کے باہر ہو، یا کسی کی ولیمے اور عغد کی دعوت میں ہو، یا پھر کسی بس کے سیٹ کے بازو بیٹھ کر جاتے جاتے ہو، اگر نظام کے متعلق میں اگر تم نے مطمئن اگر نہ ہو تو پھر وہ عذر قرار دیا جائے گا۔ لیکن جن کو میرے غوث و خواجہ نے نظاموں کے ساتھ ان کی قربت عطا کی ہو کہ قلب مطمئن، پہلے مطمئن ہو، اس کے بعد میں نظام کے بنو، بن چکے ہو تو اس کے بعد میں پھر اعتراض تمہارا تم کو معترض اور مجرم بنا دے گا، منافق بنا دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نظام تو چلے گا، جن کا نظام ہم ٹھیکیداری لیے ہوئے نہیں ہے۔ ہم نے شاید 7-8 دن پہلے کی مجلس میں ہم نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، چشتیوں کے عید کا مہینہ ہے نا، اور خانقاہ کے اندر میں، خانقاہ کے غلاموں کے اندر میں سال بھر ان خوشیوں کے لیے ان کے دلوں میں پھول کھلتے رہتے ہیں کہ 6 دن کے مجالس جو ہوتی ہے خانقاہوں کے اندر میں، اور 5ویں رجب کی رات میں خانقاہ محمدی عادل آباد کی چوکھٹ پر پہنچا جاتا ہے، جہاں پر سما کی محفل ہوتی ہے، 11 من لنگر کا نظام چلتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے سال میں، بڑی تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ میں نظام چلتے ہیں۔ بھئی ہر ایک کے دل میں تو ہے نا یہ چیز، اس دن کا منظر تو سال بھر نظروں میں رہتا ہے نا۔ اچھا بھول جاتے تھے ہوں گے، مگر ہماری کمزوری کے لیے واٹس ایپوں کا نظام بھی تو شروع کروا دیا اللہ تعالیٰ۔ دیکھتے ہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل اس چھٹی شریف کی محفل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور میرے بچے تو وقفہ بوقتہ ان پروگراموں کو واٹس ایپوں کے اوپر دیکھ کر سما کی محفل سے محسوس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، لیکن ہم نے کیا کہہ دیا تھا؟ ہم تو صرف خواجہ خواجگان کی خوشنودی کے لیے سارے نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر خواجہ خواجگان کی منشا ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ اب کی چھٹی شریف میں یہاں پر کوئی سما کی محفل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں کرواؤں گا، کوئی مجلس نہیں، بالکل نہیں کراؤں گا، میں خود اس مجلس میں نہیں رہوں گا۔
اور یہ منشا اگر میرے خواجہ خواجگان کی میرے سامنے خواجہ جی اگر لا دے کہ 1 کلو چاول نہیں تو 1 دانہ اس دن نہیں پکے گا، کیونکہ ہمارا مقصود خواجگان کی مرضی کا پورا کرنا ہے، اپنے نفس کی اپچوں کو یا اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایک عظیم نظام ملا ہے۔ اس نظام کی حقیقتوں کو سمجھو، جب تک نہیں سمجھو گے ان نظاموں کو کھلواڑ سمجھو گے، مجھ پر احسان جتانے کے چکر میں رہو گے کہ ماشاءاللہ ہم نے اتنی 72 مجلسیں کر لی اور ایک دن کے اندر میں ہم نے اتنی محفلیں سجا لی اور اتنے کنٹل لنگر ہم نے بانٹ لیا اور ایسے خانقاہ کو ہم نے بنا دیا، وہ سب کیا، سب کارنامے میرے سامنے کہتے ہیں بچے، تو بچے سمجھ کر سن کو انسنی بھی کر دیتا ہوں، تمہاری خوشیوں میں خوش ہو جاتا ہوں، مگر میرا اپنا نظام، میں خود اپنا نظام نہیں سمجھتا ہوں، جن کا نظام ہے وہ تو کروا رہے میرے بچوں پر، میری خوشی تمہارے ان کارناموں پر نہیں ہوتی، بلکہ آج دل کی بات سن لو، میری خوشی میرے بچوں کے اس رخ پر کہ میرے خواجہ خواجگان نے میرے بچوں سے یہ کام کیا، اس کے لیے میں خوش ہوتا ہوں۔ اب تم دھوکے میں کہ حضرت کو خوش کر دیں گے، حضرت خوش ہو جا رہے ماشاءاللہ، حضرت تعریف کر دینا، حضرت بول دیے تو ہم خانقاہ میں جا کر قیام کر لے رہے ہیں، حضرت بول دیے قربان جاؤں، میرے سرکار تاج الاولیاء کی ایک لفظ عجیب بات فرمائی تھی، گہری باتیں ہیں پورے محل اور اہل تو ہے، اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جن کو سمجھ میں نہ آئے یہیں پر رکھ دے کے چل جائے، اپنی ذہن کو غلاظت میں نہ ڈالے۔ کیا فرمایا کہ سید صاحب پیر کے لیے مرنا اصل نہیں ہے، تمہارے بچے پیر کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ 4 دن کے لیے جا کر خانقاہوں کے اندر میں رہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اب سرور بھائی کو بھی ہم نے بلایا تو یہ بھی آ گئے 3 دن کے لیے یہاں پر، چلو اللہ 3 دن کو قبول کر کے 30 دن کی توفیق بھی دے۔ اکبر بھائی کا تذکرہ سنا ہے نا آپ کو، انہوں نے کہا کہ اکبر بھائی ناطقہ ہمارے کہ میں چاہتا ہوں کہ 40-45 دن بولے رحمت آباد شریف میں جا کر اولیاء کے اثر، بولا بہت اچھی بات ہے، تمہارا ارادہ نہیں ہے وہ بزرگوں کا بلانا ہے، وہ تو لوگ کن کن نظاموں کے اوپر 4 مہینے چلے جا رہے ہیں، اولیاء کے آستانوں پر خانقاہوں میں جا کر رہ رہے ہیں، تو تمہاری سعادت مندی ہے یہ ہے کہ نہیں؟ تو میں تو خوش ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور جائیے، ان کو کہا تو اب ہمارے بچے بھی 4 دن جا رہے ہیں، 5 دن خانقاہوں کو آ رہے ہیں۔ ایک رخ وہ بھی تھا کہ مجلسوں میں بلاتے تو آتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج کاغذ نگر کے 4 بچے حیدرآباد کی خانقاہ گئے ہوئے ہیں، ادھر منچریال کی خانقاہ کو آئے ہوئے ہیں، منچریال والے وہاں گئے ہوئے ہیں، اب یہ خانقاہیں آباد ہو رہی ہے، جا جا کے رہا جا رہا ہے وہاں پر، نظام آباد کی خانقاہ بھی بن رہی ہے، انشاءاللہ وہاں کا بھی نظام شروع ہوگا، یہ سب ہو رہا ہے نا۔ تو مگر یہاں پر کیونکہ راستہ بہت دور کا ہے، اس لیے جہاں پر تھوڑا سا رکتا ہوا محسوس ہوا تو میرے آقاؤں کے ہاتھوں میں نکیر ہے، اس لیے تاج الاولیاء نے فرمایا کہ اچھا اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ تمہارے بچے 4 دن کے لیے خانقاہ میں جا رہے ہیں، تو ایک جملہ فرمایا، اس جملے کی گہرائی کو سمجھو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یوں فرمایا سید صاحب کہ پیر کے لیے مرنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال پیر پر مرنا ہے۔ بولا کہ گیا، اب انہوں بولتے بورڈ پہ بیٹھ دیتے، بولے مٹا ہوا ہے تو عافیت ہے، کچھ لکھا ہوا سمجھے نا تو وہیں پر بیٹھ جائیں گے۔ اب انہوں بولیں گے میں لکھنے والا ہوں، فیس وصول کریں گے انہوں ٹیوشن دینے کی۔ یہاں پر تو جس کا بورڈ مٹ جائے تو طلب ہوگی کہ آگے کا سبق لینے کے لیے آئے گا، چکر میں مت رہو کہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے۔ روزانہ میرا بورڈ بھی بیٹا جاتا ہے اور نئے چیزیں لکھائی جاتی ہیں، تو ان میں کے 1000ویں حصے کا 1000واں حصہ کچھ مغرب کے بعد کی مجلسوں کے اندر میں وہ اگر وہ چاہتے ہیں اہلیت کے اعتبار سے تو اس کو لا دیتا ہوں۔ آج راز کھول رہا ہوں وہ بھی، اور تم لوگ سمجھتے کہ کیا روزانہ نئے غدے بولتے رہتے لوگ، یہ ہمارا کبوتر بولتا غدے، ارے وہ مولویوں کے پاس جاؤ، لائبریری والوں کے پاس میں جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس میں جاؤ، غدے کہاں ہیں؟ یہ تو زمین کھود کر اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، اس کو وہ نظاموں کے لیول پہ مت چلو، یا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہاں اگر یہ سمجھ رہے ہو تو دھوکے میں ہوئے۔ تو اس لیے میرے بچوں اس نظام کو اس زمانے کے لیے جن کو نظام سے جوڑ دیا گیا، وہ تو اس نظام کی حقیقت کو کہ اس زمانے کے اندر میں
افراط و تفریط کے ماحول کے اندر میں ایک وہ نظام جو اس زمانے میں دین کے اور انسانیت کے لیے بھلائی کا سب سے بڑا نظام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اس نظام کے معاملات کے اندر میں زیادہ دماغوں کو چلانا یہ راستہ ہی دل سے چلنے کا ہے. یا دماغ کو مت لاؤ. دماغ کو لاؤ گے تو بیچارہ دماغ ساتھ چھوڑ دے گا تمہارا, کیونکہ دماغ میں بہت پلان آتے ہیں. بہت وہ دماغ میں انٹرنیٹ بھی رہتا ہے, رات کے اندھیروں کے اندر میں دیکھنے والی سیلوں کے اوپر سینو سیلیاری بھی رہتی ہے, دن بھر ان آنکھوں کو گندی چیزوں میں استعمال کرنا بھی رہتا ہے, وہ دماغ میں بھری بھی رہتی ہے. اس کو اس کے ساتھ میں نظام کے ساتھ میں جوڑو تو یہاں پر تو نور کا نظر آئے گا. اس لیے یہ نظام دل کے ساتھ میں چلنے کا ہے, پھر تجھے خیر نظر آئے گا. یہاں پر یہاں اعتراض پیدا نہیں ہوگا. جہاں اعتراض ذرہ برابر بھی دل میں پیدا ہوا تو سمجھنا کہ میں پٹری سے اترا, دماغ میں آ گیا تو سمجھنا کہ سیکشن ہے غلط, مجھے سنبھال لیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد میں اگر اظہاری کرنا شروع کر دیا تو سمجھنا کہ رخ ہی بدل گیا ہے. اب تو قبلے کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ تیرا رخ بدل کر مشرق کی طرف میں ہو گیا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ رخ کو پلٹانے کی کوشش کرو اور اپنے اپنے علاقے کی خانقاہوں کے اندر میں 10 دن 20 دن کے لیے اعتکاف کے لیے آ کر پڑ جانا, اپنا بوریا بستر لا کر ڈال لینا. اس کے بغیر یہ دولت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے میرے بچوں, پنجتن پاک کی نسبتوں کی محفلوں کی توفیق, چلو اصل بات تو بازو رہے گی. پھر کیوں کہ جہاں پر میرے آقا کے ایمان اور اسلام کی باتیں ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, لیکن مسجد اور خانقاہوں کے اندر بھی آج پنجتن پاک کے تذکرے نہیں ہے. غوث و خواجہ کے لیے مسجد و محراب ترس رہے ہیں تو تم پنجتن پاک کو کیا لاؤ گے؟ یہ تو نوازش کی صورت میں ہے خانقاہ محمدی کو کہ یہاں پر جہاں پر غوث و خواجہ ہے, جہاں پر دنیا کی کل اولیاء ہے, وہیں پر پنجتن پاک بھی ہے, وہیں پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بھی ہے, وہیں پر دو جہاں کے مالک کی نسبتیں بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر میں یہ انعام ہم کو ہمارے کمالات پر نہیں بلکہ ہماری کمزوریوں پر نوازش کے طور پر ملا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے چشتی خاندان کا نہیں بنایا بلکہ خاندان کا ثبوت دینے کے لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت کی محفل بھی سجانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر پہنچے کہ نہیں پہنچے. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ خاندان چشتیہ کے ساتھ ابھی نظام آباد والوں کو بلا نہیں آ گئے. انہوں آئے کیا؟ وہ تو اماں جان کا شکر ادا کرو, ان کے قدموں پر سجدہ کرو رات کے اندھیرے میں کہ یہ میرا سجدہ رب کے لیے نہیں بلکہ رب کی محبوبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہے. سجدے کے راز کو نہیں جانا, یہ پورا ہو رہا سجدہ. ارے قبلے کو چھوڑ کر مسجد کی طرف سجدہ کرا تو سجدہ نہیں ہوتا. وہ کون سے سجدے میں اٹکا ہوا ہے؟ تو پاگل ہے کیا؟ سجدے کو نہیں سمجھا بھی. وہ سجدہ نہیں ہے, وہ شکر ہے. سیدہ کا سجدہ کرے. کیا سید کائنات. اچھا سجدہ ہی اگر شرک ہوا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں حکم اللہ ہی دے رہا, وہ شرک تھا نہیں. چلو اب یہ شرک ہے تو اللہ کی مشرک ہے پھر, نعوذ باللہ. نہیں جی خازن صاحب, حکم کون دے رہا؟ حکم دینے والا تو بڑا مشرک نا. اگر میں بولوں میرا سجدہ کیا نہیں, سجدہ تو نہیں بولوں گا نا, قدم بوسی کرو. اب انہیں بول رہا سجدہ کرا لینے بول کے, پاگل ہے, انہیں نہیں سمجھتا. اگر میں بولوں نہیں سجدہ کرو تو کرنے والا چھوٹا مشرک, میں بولنے والا بڑا مشرک نہ جی, بڑا فرعون نہیں. تو پھر اب اس معنی کے اندر میں اللہ بڑا مشرک ہوگا نا, نعوذ باللہ. تو انہیں شرک کو تو اللہ میں پہ ڈال دے رہا ہے. کتنا بڑا مشرک ہے وہ, آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا. وہاں تو قرآن پاک میں سجدہ ہے کہ ہم نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. تو پھر اب رب کو اس کے شرک کے فارمولے کے حساب سے بھی اللہ کو مشرک بنا رہا. تو نے عبداللہ کو مشرک بولا تو کیا ہے بابا؟ اللہ کوئی مشرک بنانے میں پیچھے نہیں ہے, اور پہلوان وہ تو عبداللہ کو تو اس کا کام ہی ہے, وہ اس کی زبان سے خیر اور ایمان نہیں کہتا, شرکی شرک. اس لیے مسجد کے ممبروں سے بھی شرکی شرک چلتے رہتا ہے, محرابوں سے بھی, تنظیموں سے بھی, جماعتوں سے بھی, کہیں بھی دیکھو شرکی شرک. اب انہیں بیچارہ پریشان ہوگا, کسی زمانے میں تیار نہیں کرتے, میرے کو جتنا اس زمانے میں یاد کر رہے ہو. اور کون یاد کرے؟ مسجد محراب والے یاد کرے, کرنے دو ان کو. تو اگر وہی سجدہ شرک ہے تو پھر بڑا مشرک تو اللہ تعالیٰ نے اللہ حکم دیا سوانا. کرنے والا چھوٹا, اچھا چھوٹا نہیں کرا تو مردود کر دیا اللہ میاں.
چھوٹا نہیں کرا تو مردود کر دیا. تو اب یہ چھوٹے میاں اگر نہیں کرے تو رہتے کہ رحمان کی طرف نکو کر فرید تو کر کے جہنم میں نکو جا. کبھی پوری زندگی میں نہیں کرتا انہیں ختم بوسی کرنے انہیں کیا کرتا کرنے نہیں دیتا. میں جس کو چاہتا ہوں اس کو موقع دیتا ہوں, نہیں تو کر ہی نہیں سکتا انہیں. یا گھٹنوں تک آ جاتا, وہاں تک آ جاتا, ہاتھوں کو بوس نکو وہ بھی نکو کر, میرے کو پرواہ نہیں ہے, وہ نہیں بول رہا میں, اور کرا بھی تو دیکھ ماں کھائیں گا. تو پھر چھوٹے میاں نہیں کرے, اللہ کا حکم تھا, چلو بڑا اس کو مشرک بول دیا نا, اللہ حکم دے رہا ہے اس لیے وہ شرک کرانے کا حکم دینا والا بڑا مشرک. تو اب جس کو دیا تھا انہیں تو چھوٹا تھا نا, چنجو پنجو, پہچانتا کہ نہیں پہچانتا نا, کون کون یہ چھوٹے میاں کون, شیطان. مگر اس وقت میں عبادت تو میں بڑا بول رہا تھا انہیں, عزازیل میں بڑا کچھ بھی نہیں رکھا, مجھے پہچان, میرا علم, میرا عمل, میرے تے مریداں, اور میں ایسا, میری قابلیت ایسی, میری صلاحیت ایسی, میری تقریر ایسی. یہ سب چھوٹے میاں کے الفاظ ہے, چھوٹے میاں کی سمجھ ہے. انہیں بھی تھا بیٹا بڑا فرشتوں کا استاد, مگر تھا اللہ کی نظر میں بعد میں چھوٹا بننے والا. چھوٹے میاں والا چاپی مت سمجھو وہ چھوٹے میاں لعنت کی چھوٹے میاں. تو ان کے چھوٹے میاں ہونی پہچان کیا تھی, اس کو دیے چھوٹے میاں کو اللہ میاں, چلو ذرا بچا لیں گے بول کے. ارادہ نہیں تھا وہ بچانے کا, روک دینا تھا امت کو. تو بولے کہ کر سجدہ آدم علیہ السلام کو. تو چھوٹے میاں بڑے کے حکم کو نہیں مانے تو چھوٹے میاں ہو کے مردود ہو گئے. تب چھوٹوں کا یہ چھوٹا اگر نئے میں نہیں کرتا ہوں بولے تو ہاں. اس لیے میرے بچوں افراد و تفریح کے ماحول میں جو نظام ملا ہے خانقاہ محمدی کا, زیادہ ایکسپوزنگ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس میں اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ میں چلاؤ. ہمارے لیے ایک یہ نظام کشتی نوح کی طرح سے ہے, اور اس میں ان دولتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو ان رخوں کے اوپر جا کر یہ اگرچہ کہ ہم اپنے مریدین کے لیے سارے نظام دیتے ہیں, پنجتن پاک, مولا علی, مولا حسن, مولا حسین, سیدہ فاطمہ الزہرا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہم کو اپنا بنایا. اچھا دنیا میں تمام اولیاء کا عرس منایا جاتا نا جی, بڑے بڑے دنیا کے انسانوں کے بھی موت کو یاد رکھا جاتا ہے. گاندھی جی ہمارا کب وہ یاد رکھتے, پیدا کب ہمارا ان کی نہیں نا. دنیا کے لوگ بھی کیوں کہ مرنے پر ان کو یاد رکھا جاتا ہے, لیکن پیدائش کا احساس, پیدائش کا اہتمام صرف گھر والوں کو ہوتا ہے. کس کو ہوتا ہے؟ تو اب تو مانو گے نا پنجتن پاک اپنے بنا ہے, چشتیہ خاندان کی نسبت ملی, اب تو پہچانے جاؤ گے نا. اگر یہی ہوتا تو پھر ہر سنی کو ملنا تھا نا, ہر کلمہ پڑھنے والے کو ملنا چاہیے تھا نا, ہر مسلمان کے گھر میں سیدہ کی نسبت کی محفل سجنی چاہیے تھی نا, ہر مسجد میں اہتمام ہونا چاہیے تھا نا, ہر خانقاہ کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا نا, مگر نہیں ہے نا. کیوں؟ ٹھیک ہے کہ رمضان کی 3 تاریخ ہے, 9 تاریخ ہے, سیدہ کی ہوتی ہے, وہ آپ کی دنیا سے پردہ ہونے کی, اس کا اہتمام کرتے ہوں گے, یاد کرتے ہوں گے, وہ کرتے ہوں گے. لیکن تاریخ یہ ہے کہ موت اور شہادت اور کارنامے ان کے موت پر ان کے احسانوں کو دیکھ کر یاد کیے جاتے ہیں, لیکن پیدائش, اچھا میں مانا سو وہ تاریخ تم لوگ بعد میں بولیں گے, میری پیدائش کس کو معلوم ہوگی؟ چلو اپنے پہ مثال دیتا ہوں, وہ تو گھر والوں کو معلوم ہوگی نا جی, یا پھر تم لوگ گھر والوں سے پوچھنا تو معلوم ہو جاتی کیا ہے. اب پوچھتا بھی کون؟ جان دو نا گئے سو بہت ڈرا کے بڑھے میں گئے, کیا پوچھنا, جان دو نا پیڑا گیا, ایسا بولے تو ٹھیک ہے, پھر اتنا تو ہمارا فرید تو ویسے کرتا, ہاں ہمارا فرید تو ویسے کرنے والا. مگر پیدائش سے واقف کون, اور پیدائش کا احساس کس کو؟ موت کا, وفات کا تو سب کو ہوگا, لیکن پیدائش کی یاد اور پیدائش کی نسبت کیوں پھر میں نہ کہوں میرے غریب نواز کے صدقے پر کہ سرزمین عادل آباد کے اوپر بھی پہلی مسجد انوار مصطفیٰ ہے, اور پہلی خانقاہ محمدی ہے کہ جہاں پر سیدہ کی پیدائش کا جشن منایا گیا اور مناتے رہیں گے قیامت تک. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے, آمین. اور یہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر سیدہ کی میلاد اور ولادت و سعادت کی نسبتوں کی محفلیں ہر سال ہوتی ہے. اللہ اور گھروں کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ثبوت ہے کس بات کا؟
ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم ان کے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کیوں کہ وفات اور مرنا تو ساری دنیا یاد رکھتی ہے ان کی زندگیوں کے کارناموں کی وجہ سے، لیکن ولادت اور پیدائش صرف گھر والے یاد رکھتے ہیں، گھر والے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ برتھ ڈے کون منگاتا جی؟ بناؤ نہ کو، جائز نہیں ہے، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، نہیں تو فتویٰ دلائیں گے اور ایک مجھے نہیں ہے، مگر بھئی ہاں ان کی ولادت کی ہے۔ اچھا کسی کو بھی ان کی پیدائش اگر پوچھنا ہے تو کہاں پوچھتے جا کے؟ ان کے گھر والوں سے پوچھتے نا، برتھ ایئر کون سا ہے ان کے، اس کو معلوم رہتا، اور اس کا آدھار کارڈ بتائے گا، برتھ سرٹیفکیٹ بتائے گا، تو وہ کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا نا، گھر والوں کے پاس میں۔ تو یا سیدہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہم کو اپنی نسبتوں کی ایک پہچان اور صداقت اور تصدیق دی کہ آپ نے، یہ انہی کا کرم ہے کہ ہم کو اپنا بنایا ہے۔ اور یہاں پر اس نظام میں جہاں پر غوث و خواجہ ہے، وہی پاک چشمے کے ساتھ خانقاہ محمدی سے غوث و خواجہ کی طرف میں چلتے ہوئے پھر پنجتن پاک پر بھی پاک چشمے میں ہی پاک پانی پہنچ رہا ہے۔ کہیں پر ہے ذرا برابر بھی ناپاکی؟ کہوں پورے وساق کے ساتھ میں کہتا ہوں، تاج الاولیاء نے فرما دیا کہ خانقاہ محمدی میں پیر پرستی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں اعلان کرتا ہوں کیا پیر پرستی نہیں؟ جب میرے اولیاء نے کہا تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کہنے میں، اعلان کرنے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اولیاء نے کہہ دیا۔ اب کس کو کھٹک رہی ہے قدم بوسی، کس کو کھٹک رہی ہے پھول کے ہار، کسی کو کھٹک رہے زیادہ پیر۔ ارے بابا پیروں کی وجہ سے مریدوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ تمہارا پیر گمراہ ہے۔ یہ بھی میرے غریب نواز کا کرم، خوش ہوتا ہوں بعض وقت ان چیزوں کو سن کر، اس پر بہت خوش کروا دیتے میرے آقا میرے غریب نواز۔ عام طور پر کیا ہوتا، مریدوں کو پریشانی آتی ہے کہ کیا کہ تمہارا پیر ایسا کر دیا، یہ تمہارا پیر، ہاں جی بسم اللہ بھائی ذرا گھور کے دیکھ رہے تھے کوئی بھی، تمہارے پیر صاحب ایسے ہیں کہ تمہارے پیر صاحب ایسے۔ مریدوں کو پریشانی رہتی بیچاروں کو، نذرانہ لے لیے جی انہوں 21,000 روپے دو بولے جی، اور وہ بکرے کرو بولے جی، وہ بیچارے شرمندہ پریشان ہیں، پیر ہے کیا کرنا ہے۔ پیر کی وجہ سے مریدوں کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن غریب نواز کا الٹا یہاں پر نظام ہے، سپاہی ہونا ان کا، میں ان کا نام لیوا، تو یہاں پر مریدوں کی عقیدت مندی، ان کی محبت کی وجہ سے میرے کو پریشانی ہے۔ اور جگہ معاملات پیروں کی وجہ سے مریدوں کو، دیکھو تمہارے پیر صاحب ایسے، تمہارے پیر صاحب ایسے، تمہارے، میں کو پارسا نہیں ہونے کا اعلان کر رہا ہوں لیکن ہے نہیں عام طور پر، تمہارے پیر صاحب ایسے، تمہارے مریدوں کو شرمندہ ہونا پڑتا، پریشان ہونا پڑتا۔ لیکن خانقاہ محمدی کی چوکھٹ کا میرے غریب نواز کا نوازش یہ ہے کہ یہاں پر میرے مریدوں کی زیادہ محبت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت، ان کی تعظیم مجھے پریشان کرتی رہتی ہے، ہضم ہی نہیں ہوتا۔ جن کو دیکھا وہ مریدہ کیا، ان کے مریدہ ایسے کیسے، یہ مریدہ نہیں، بولے یہ طریقت کا نظام نہیں ہے، بولے یہ کیا نظام، یہ پیر پرستی کا نظام، نیا فارمولہ نکالا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ اور جگہ تو پیروں کی وجہ سے مریدوں کو مسائل ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس میں نعوذ باللہ یا غریب نواز یا غوث الاعظم یہاں کے نظام میں تو مریدوں کی وجہ سے میرے اوپر مسائل آتے ہیں۔ اس کا مطلب میں اپنے کو پاک اور پارسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میرے خواجہ خواجگان کی عطا کا نظام بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بچوں، خانقاہ محمدی کی چوکھٹ سے جو چشمہ چل رہا ہے، اولیاء پاک، دنیا کے کل اولیاء کی نگاہ کرم کے ساتھ میں غوث و خواجہ تک کا راستہ، یہی تو راستہ ہے نا جی، وہاں تک بالکل پاک، کوئی ناپاکی درمیان میں آ ہی نہیں سکتی، پہرے پورے۔ غوث و خواجہ کے بعد پنجتن پاک، وہ تو پاک کا سمندر ہے، وہ اس پاک کے درمیان میں کچھ ہے کی وزن پتھر، کالے پیلے، ایران عراق کچھ تو بھی نہیں ہے نا، بس پنجتن پاک ہے، وہ ہمارے ہم ان کے پاک۔ پھر اس کے بعد یہ بچا کیا، تو پھر نبی پاک تو بچے ہیں نا، راستے میں کوئی ناپاکی کا کوئی ہوا، اسی لیے فرما دیا تھا کہ جہاں علی ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی تھی تو پھر وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ جب زیادہ لوگ آنے شروع ہو گئے اور تمیز مشکل ہو گئی تھی تو فرما دیا کہ جاؤ باہر کے قبیلے والے، قافلے والے آ کر اسلام میں داخل کر رہے، کلمہ پڑھاؤ تو صحیح پڑھنے والوں کو، لیکن کیا کرنا کہ وہ آئے کوئی دوسری غرض کی وجہ سے تو نہیں آئے،
خانقاہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے ماشاءاللہ، چلو اپنے کو بھی عزت مل جائے گی، اپنے کو بھی احترام، اپنے کو پھول کے ہار، یا اپنے کو بھی ایک مقام، اب مرید بنے تو خلیفہ، خلیفہ بنے تو خانقاہ کی ذمہ داری. ایسے کوئی ناپاک تو نہیں آ رہے ہیں. ان کے دیکھنے کے لیے اسکیل کیا دیے تھے معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ کہ جہاں پر ڈاؤٹ آیا، قافلے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے کے باہر، روکو ان کو، کوارنٹائن کرو ان کے اسلام کو، ایمان کو چیک کرنے کے لیے. کیا کرنا پھر؟ لے جا کے کیا قرآن سنانا ان کو، تفسیر پوچھنا، حدیث یاد ہے کیا پوچھنا؟ نہیں، کچھ نہیں. اس مجمع میں لے جا کر سنو اس کو اور سمجھو اس بات کو. ان کے سامنے لے جا کر مولا علی کو بٹھا کر مولا علی کے فضائل بیان کرو. ہائے ہائے، پیمانہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اور میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا تھا. ہمارا پیمانہ بھی خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آقا کا دیا ہوا پیمانہ نہیں ہے. کیا کہتے تھے کہ کچھ نہیں کرنا، مولا علی کو لے جا کر ان کے بیچ میں مجھے منبر پر بٹھانا اور مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا. آج ہم مولا علی کے فضائل، پنجتن پاک کے فضائل پر ہم کو شیعہ اور رافضی کہا جا رہا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمارے حق کی سند ہے، میرے مرید اور میرے خلیفہ اسی بنیاد پر خانقاہ محمدی، اور قیامت تک ان بنیادوں پر تمہارے حق کی پہچان ہوگی. اگر اس سے ہٹے درگھٹنا گھٹی تمہاری، تم حق سے باطل کی طرف میں چلے گئے، باطل کی طرف میں، پاک سے ناپاک ہو گئے، جائز نہیں رہے پھر تمہارا نظام. بیچ میں بٹھاؤ مولا علی کو لے جا کر، اور کیا کرنا؟ منقبت مولا علی بیان کرو کہ مولا علی یہ ہے، مولا علی یہ ہے. اور اس کا مجمع پر دیکھنا یہ پیمانہ ہے. آج یہ پیمانہ رکھو تو کتنے مسلمان نکل جائیں گے بازو. دوسرے تو دوسرے بیچارے کہتے سنیاں بھی نکل جائیں، ارے نو شیعہ آئے گی، رافضی کی بولیں گے پہلوانا یہ خود. اور بیچاروں کو، مولویوں کو تو چونکہ مولوی بابا اپنا کھا کے نہیں بنا، کانوینٹ کا بچہ اپنا کھا کے فیس دے کے پڑھتا ہے. اب اس کو تو پھکٹ کے اس میں بنا سو ہے نا. ہاں، یہ تو حشر کر دیے دین کے نظاموں کا، دین کے نظاموں کا یہی تو حشر کر دیے، لاوارث نظام بنا دیے چندوں پر کے نظام کو. اور اس سے دین کو فائدہ پہنچے گا، دین پھیلے گا علی کے سپاہیوں سے، قاقاہی نظام کے ذریعے سے، اپنا خرچ کر کے جو نظام چلیں گے اس سے دین پھیلے گا. یہ دین کو تو الٹا نقصان پہنچائیں گے. اس لیے جتنے مسئلوں کو، جتنی جماعتیں بن رہی ہیں، یہ سب اسی کی تو ایجاد ہے نا جی. کان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. انکار نہیں کیا جائے گا، اپنی جگہ ہوگی، لیکن دل نہیں مانتا ہمارا، اس طرف میں دل رک نہیں ہے. عالم صاحب، مفتی صاحب بے شک سر تعظیم کم، لیکن رہنے تو حافظ صاحب ان کو، ان کے عالم صاحب ان کو اور مفتی صاحب ان کو. مگر ادھر تو ہے ہم غلام غوث و خواجہ کے، ہم پنجتن پاک کے. یہ پاک نظام ہے، یہاں پر ناپاک کو داخل نہیں کریں گے ہم. انہیں تکبر کے ساتھ میں آئے گا، زام کے ساتھ میں، نخوت کے ساتھ میں. پاک پانی کے چشمے میں اس ناپاک کی کیا ضرورت ہے؟ داخل مت ہونے دو، پاک ہونے دو اس کو، مگر اپنی ناپاکی کو اس میں داخل کرنے مت دو. کہیں پر دیکھیں گے پاک چشمے کے اندر میں اگر کوئی بیٹھ کر وہاں پر پیشاب کر رہا تو کیا کریں؟ کان پکڑ کے اٹھائیں گے کہ نہیں؟ ذمہ داری ہے تمہاری. اگر کوئی تمہاری مجلسوں میں آ کر چاہے اپنے وقت کے عالم و مفتی کیوں نہ ہو، لیکن نظام غوث و خواجہ کے بارے میں یا تمہارے نظام کے بارے میں اگر کچھ ذرا محسوس ہو جائے کہ نہیں اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کا ارادہ غلط ہے، وہاں سے اٹھا لو اس کو کہ بس اب ذکر ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں سنیں گے. بالکل اٹھا دینا. ان کی عظمت ان کی جگہ، عظمت ہے تمہاری جگہ تمہاری، تو گھر میں بلا کے دعوت کر لو. لیکن نظام کے لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ بہت بڑے مفتی صاحب، بہت بڑے عالم صاحب، وہ قدر کرو، سب کچھ صحیح ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن پاک چشمے میں ناپاک کے جراثیم کو مت پیدا کرو. سمجھ میں آنی بات؟ یہاں پر تو ہم نے تم کو بے سارا تھوڑی بنایا. اس لیے تو ہر خانقاہ کے اندر میں ہم نے یہ شروع کرا دیا کہ مغرب کے بعد میں یہ واٹس ایپ کی مجلسوں کو سننا نہیں، بلکہ ہر خانقاہ کے اندر میں غوث و خواجہ کے نام پر نیت کر کے فاتحہ پڑھ کر وہیں پر فیضان غوثیہ چشمہ جاری ہوگا. سمجھ میں آگی بات؟ اس لیے میرے بچوں یہ پاک نظام ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں، اس کو ناپاک نہیں ہونے دینا. یہ پاک کروانے والا ہے، آنے دو پوری دنیا کے ناپاکوں کو، پاک ہو کر جائیں گے. لیکن کسی ناپاکی پاپی کو اس پاک چشمے میں اپنے ارادے اور اپنی نیت کی خرابی کی ناپاکی پیشاب کو ڈالنے نہیں دینا. تم محافظ ہو میرے خلیفہ اور مریدو، بالکل نہیں. ہوگا اپنی جگہ کچھ بھی، کروڑ پتی، ارب پتی، بڑے علم والا، بڑا محدث، بڑا فقیہ، سب کچھ اپنی جگہ ہوگا، لیکن تم کو یہ حق نہیں ہے میرے اس نظام میں کہ اس ناپاک کو لا کر اس کی ناپاکی کو یہاں پر کروں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے پاک نظام کے ساتھ میں ایک نظام جو غریب نواز نے مجھ کو اور تم کو عطا کیا،
اس کی قدر کا حق یہ ہے کہ اس کی پاکی کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم میں سے، مجھ میں سے ہر ایک کے اوپر ہے۔ یہ پاک والے ہی پنجتن پاک کے ذریعے سے نبی پاک تک نالے پاک، ارے پاکیج پاک نالی، مدینے پاک۔ اب آگے بولو تو ذرا تم بھی شک کریں گے، بیت اللہ پاک بول دے گی؟ ارے پہلے پاکیج نہیں بنا تو بیت اللہ پہ کہا جاتا پاگل؟ پہلے پاک بننے کے لیے پاک نسبتیں حاصل کر۔ نہیں، پاک بن، شریف بن، شریف بنے گا تو پاک بنے گا، پاک بنے گا تو اب شریف تو بن گیا، 11ویں کنڈے تو یاد رکھ لیا، لیکن پنجتن پاک کو بھول گیا تو بیٹا شریف ہے مر بدماش۔ شریف بدماش بھی بولتے کہ نہیں بولتے؟ 11ویں کنڈے کے کھانے پینے کے واسطے بدماش ہے بیٹا، بھی شریف ہے، ابھی پاک نہیں بنا۔ پاک بننا ہے تو پھر وہ بھی پنجتن پاک بولنا شروع کرے گا۔ تو شریف جا کے اب پاک بنا، اب پاک بنا تو انٹریسٹ ہے کہاں پر؟ پنجتن پاک میں پاک بنا تو پھر مدینے پاک میں انٹریسٹ، پھر اس کے بعد میں نالے پاک پر انٹریسٹ، اس کے بعد اور بھی ایک آپشن ہے قرآن پاک۔ جب سمجھ میں آئے گا اس کو، قرآن پاک کے بعد میں پاک ہو کر پاک نسبت حاصل ہو گئی تو پھر اللہ پاک اس کو اپنا بنائے گا۔ کیا کرے گا؟ تو میرا، من کان للہ و کان اللہ لہ، تو میرا میں تیرا۔ جب اللہ پاک بھی اپنا بنائے گا، کس کو؟ اللہ بنائے گا پاک کو، اور پاک بننے کے لیے بیٹا کرسی لا لو، بیٹا والی جاؤ شاہنواز سمجھ میں آ گئی بات؟ کہاں سے چلے گا وہ؟ کہاں سے چلے گا جی؟ شریف سے چلے گا، بغداد شریف، اجمیر شریف، خانقاہ شریف۔ 11 سال بولتے خانقاہ شریف ہو گئی، اور بدماش تیرے کا سمجھ میں آئے گا وہ؟ اچھا تیرے گھر کو شریف نہیں بولا نا انہیں، تیری بڑی مسجد کو جامع مسجد شریف بولتا کیوں نہیں؟ پھر خانقاہ شریف بولے تو اٹکتا اس کو۔ ارے 11 سال میں بنی وہ خانقاہ نے خانقاہ شریف بول رہا، اور بچے جلانے کے واسطے عادل آباد شریف کر دے، بولا کر رہے تم لوگ، اب بھوکندرا مجھے پڑھ رہا۔ چلو یہ بھی خوب بولے، سارے فترے ہم برداشت کرنے کو بیٹھے ہوئے یہاں پر، دوسروں کے فترے برداشت کرتے تو اپنے بچوں کے تو کھانے میں تو مزہ آتا ہے نا۔ عادل آباد شریف بولتا، ارے بابا کیوں رے بھائی؟ عادل آباد شریف تو ہم بول دیتے کہ ہاں شریف ہے نا جی، کون ہے؟ راجن شاہ ولی ہے نا، تو پھر ان کو شریف ان کے نام سے، نہیں تو میں تو بدماش ہوں۔ آدھی زندگی تو ادھر پوٹیا لے کے گھومنے میں گزری، سب کو معلوم ہے۔ اب آدھی زندگی گاندھی چوک پہ دکان پہ گزری، تو اپن کہاں اپنے کو شریف بولیں گے اپن؟ اب شریف بول رہے ہو تو کیوں برداشت کر لے، تو ہے ایک شریف کی نسبت ہے نا جی، جو مدینہ شریف سے آئی تھی نسبت، راجن شاہ ولی شریف ہے تو شریف عادل آباد بولتا ہم بھی برداشت کرتے۔ چلو میرے آقا راجن شاہ ولی کی وجہ سے عادل آباد کو شریف کا لقب تو مل رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر خانقاہ شریف کہتے ہیں، فرید نہیں بولتا، اس کو نہیں آتا، دعوت ہے کہ پوچھتا خالی تو ہے، چلو رہنے دو ایسے کو بھی۔ خانقاہ شریف یہ کہا جی شریف ہی شریف، اور شریفوں کے پاس میں شریف رہتے بابا، تو اب نہ کو نہیں بولا نا شریف نہیں، بدماش ہے، تو اس واسطے کو شریف ہضم ہی نہیں ہوگا۔ بدماشوں کی پہچان کیا رہتی کہ شرافت اس کو برداشت نہیں ہوتی، اچھلتے رہتی اس کی، شریف بولا تو نہیں، بدماش کو بدماش ہونا پڑتا، گوشت کھانے والا گوشت دیکھتا ہے، ترکاری کھانے والا ترکاری دیکھتا ہے۔ تو اب یہ 10-11 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھی یہاں پر، اب خانقاہ بنی تو خانقاہ شریف بھی بن گئی، تو پتا کیا چلا کہ شریفوں کا ایک رخ ملا ہے، مگر منزل یہاں پر بھی ختم نہیں، یہاں پر بھی ختم نہیں، پیر ماشاءاللہ خانقاہ یہ شریف نہیں، اب بڑھ بیٹے آگے، پیر کی خانقاہ شریف نہیں، اب یہ شریف کا رستہ پکڑ کر اجمیر شریف تک پہنچ جا، کہاں تک چل جا؟ بجگیر شریف تک چل جا، ناگپور شریف تک چل جا، کلیر، پاک پٹن، ارے بولو نا جی بدماش ہے تم لوگ، کا آواز بڑھ جاتا، مکار آدمی ہے، ذرا بولے جواب دینا ذرا کھل کے۔ پاک پٹن شریف، بغداد شریف، سچی، اچھا، مہرولی بغداد اجمیر شریف، ہائے ہائے یا غریب نواز و نگاہ کرو،
अजमेर शरीफ। अच्छा खाली अजमेर बोलो तो कितना गुस्सा आता अपने को भी। शरीफों की पहचान है। अब ये शरीफों के रास्ते पर है। अच्छा ये शरीफों के रास्ते पर 11वीं भी है, गुंडे भी है, माशाल्लाह छठी शरीफ भी है, खाने पीने के, तो कैसा मुंडी हिला रहा फरीद, ये सब ये खाने पीने के, ये शरीफ बदमाशा इसमें चल सकते हैं। लेकिन अब ये शराफत का सबूत देने के लिए अब शरीफ बन गया बाबा, हो गया गुस्ल हो गया ना, अब वजू करो। वजू करने में क्या 4 फर्ज रहते हैं वहां पर। अब वजू करने के लिए अब तुम्हारी शराफत यहां पर शरीफी नहीं चलेगी, बल्कि पंजतन पाक बनो। अब समझ में आ रहा है तरीक़त का वजू और गुस्ल, पंजतन पाक। अब ये शरीफों को अरे नो शिया है कि रावजी है कि अब ये अली कह रहे लोग, ये क्या है कि अब तक तो अच्छे थे बोले, मगर अब ये क्या की पाक बनने के रास्ते पे आगे बढ़ा निजाम। हमारी तो खानकाह की हम तकदीर के चमकने की, बल्कि हम तो सनद समझ रहे हैं कि शरीफों से आगे बढ़कर गरीब नवाज गौसुल आजम ने अब पाक बना दिया है निजाम को, इसलिए पंजतन पाक हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ पंजतन पाक, ये पाक बन रहे हैं। अब उसके आगे जब पहुंचेंगे तो फिर पंजतन पाक से आगे बढ़ने के बाद फिर वो पाकी की सनद पंजतन पाक के पास में खैरात लेकर मौला अली से पंजतन पाक से फिर हम काबिल पड़ेंगे मदीने पाक, मदीने शरीफ के। और ये शरीफ की सनद पंजतन पाक जब अता फरमा देंगे कि हाँ इनको हमने पाक कर दिया, तो हम काबिल बनेंगे मदीने पाक के। फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो हम काबिल बनेंगे नालने पाक के। फिर नालने पाक के ऊपर मेरे मुस्तफा ने कबूल कर लिया, तो फिर तब तही काबिल बनेंगे अब आगे के सफर के लिए कुरान पाक के। अब वो कुरान पाक चूंकि अल्लाह का कलाम है, फिर अल्लाह पाक हमको पाक बना देगा, पाक बंदे कह देगा। यह है तरीक़त का मुफस्सिल सफर, मुकम्मिल सफर। अब अल्लाह तो पाक ने बेटे को नापाक बना दिया, अकड़ा दिया। अब ना शरीफ बना ना पाक बना, अब कह रहा मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो फिर रास्ता खोटा बन जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों अल्लाह ताला हमको इस निज़ाम की कदर की तौफीक अता फरमाए। बड़ी सादगी के साथ में एक निज़ाम अनमोल नेमत की सूरत में मिला है। इसलिए इस निज़ाम के मामलात में जहां पर जो बात कही जाती है उसको पूरी अज़मत और पूरे ध्यान के साथ, अब वो वक्त है कि मेरे खुलीफा और मेरे मुरीद और मेरी मुरीदान इस निज़ाम को जी हो बोल के लेकर नहीं चलना। अपने दिमाग को, अपनी सलाहियत को, अपनी बसीरत को, सब कुछ को इस निजाम के ऊपर लगा दो और इसके और बारीक चीजों को देखते हुए उसकी अज़मतों के साथ में चलने वाले बनो। ठीक है ना भाई? अब ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निस्बत की महफिल है, तो ये सनद है कि नहीं कि घर वाले गरीब नवाज ने निस्बत चिश्तिया खानदान की अदा की थी। तो फिर अब क्या हुआ कि ये अजमेर शरीफ और बगदाद शरीफ पर चलने वालों को पंजतन पाक ने भी अपना बना लिया। अब पाकी की सनद भी अता हो गई। अब वहां की पाकी की सनद के बाद में फिर अब नबी पाक की तरफ चलेंगे और फिर नारायण पाक की तरफ भी चलेंगे, फिर आगे कुरान पाक की तरफ भी चलेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह पाक आएगा और वहां पाक अल्लाह पाक होगा, लेकिन हक पाक आदमी को बोलने का पड़ेगा। तब अल्लाह जवाब में कहेगा कि तू मेरे बंदे तू भी पाक है। इसलिए गौसे पाक अल्लाह ने कहा, इसलिए गौसे पाक ने कहा। गौसे पाक बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते पाक? अल्लाह बोला हुआ है उनको। अब अब्दुल्ला नापाक बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता? मुर्तिद बोलने दो, शिया बोलने दो, काफिर बोलने दो, ये बेटा नापाक है, इसकी फिक्र नहीं। अल्लाह ने किसको कहा पाक? गौसे पाक को कहा। तो नाम में जुड़ गया ना जी पाक, क्यों? अल्लाह ने उनको पाक बना दिया था। इसलिए मेरे बच्चों अल्लाह ताला मुझको और आपको इन पाक निस्बतों पर समझने और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अपने घरों के अंदर में सैयदा के निस्बत की महफिलें कीजिए, ताकि अपनी निस्बतों के साथ, ये देखो निजामाबाद वाले आज आगे बुलाए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आए नहीं है, भेज दिए गए। अब देखो बाबा जान भी वहां से इशा की नमाज पढ़कर वहां से निकल कर यहाँ पर आगे महफिल के अंदर आते नहीं है, भेजे जाते हैं, आते नहीं है, भेजे जाते। जाओ गुलगुलियां होते हैं, एक बैठे जानो मजलिस है ना। अब जो आए हुए भी है उनके पैरों के अंदर में बेरिंगा, अगर बुर चलो क्या टाइम होगा कि जाना है कि वो करना है, तो समझना बुलाकर भी हका दिए जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना इस वास्ते। इसलिए ये करम है उन लोगों ही का पंजतन पाक का। मेरे बच्चों
اس لیے آئے نہیں بلکہ بلائے گئے، بلکہ آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ یا سیدہ اپنی بارگاہ کی ہم سب کو قبولیت عطا فرما، یا سیدہ قیامت کے میدان میں بھی اپنے چاہنے والوں میں ہمیں شامل فرما، یا سیدہ ہم سب کو اپنی نسبتیں عطا فرمائیں۔